والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے ہم نے بہت سارے موضوع کا احاطہ کیا، اور اب ہم تجارت کے موضوع پر آئے تھے کہ رزق حلال کمانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ذرائع اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک متعارف کیے یا ہم تک پہنچائے، لیکن اور ساتھ ساتھ ان ذرائع کو اختیار کرنے کے طریقے بھی بتا دیے کہ ہر ایک میں کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، شرائط ہیں، پابندیاں ہیں، آسانیاں بھی ہیں، کچھ مشکل بھی رکھی گئی ہے۔ ان کا لحاظ کر کے ہمیں روزی کمانی چاہیے، تو پھر وہ حلال ہوگی، اور رزق حلال کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر رزق حرام ہوگا، اور اس کی دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ بے برکتی ہوتی ہے۔ اسی پر ہم کلام کر رہے تھے، اور پچھلے پروگرام کے آخر میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور اپنی تنگ دستی کے بارے میں کچھ ذکر کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے جس کو میں بچھا لیتا ہوں یا اوڑھ لیتا ہوں، بس۔ تو سرکار نے فرمایا دونوں چیزیں لے آئیں، وہ دونوں چیزیں لے آئے۔ تو اب یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ آگے کا معاملہ ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ لے آئے تو سرکار نے شاید فرمایا کہ یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں ان دونوں کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ دوسرے شخص نے کہا کہ میں اس کے 2 درہم دیتا ہوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں انہیں فروخت کر دیں۔ اس روایت میں خالی اتنا ہے، یہ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ بیچنے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 درہم دیا کہ اپنے پاس رکھیں، اور فرمایا 1 درہم کا کلہاڑی کا پھل ہوتا ہے جو جس سے کاٹتے ہیں، وہ لے کر آئیں بازار سے۔ وہ جب لے کر آ گئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے لکڑی کا ایک ڈنڈا لیا اور اس کو اس کلہاڑی میں فٹ کیا، اور ان سے فرمایا کہ آپ جنگل میں جائیں اور 1 ہفتے تک لکڑی کاٹیں، بازار میں بیچیں، اور مجھے اپنی صورت نہ دکھائیے گا، بالکل میرے پاس آنے کی حاجت نہیں آپ کریں۔ وہ چلے گئے، بازار میں لکڑیاں کاٹی اور پھر بازار میں لا کے بیچی، اور ان کو غالباً 1 ہفتے کے اندر 9-10 درہم نفع ہوا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار بتایا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم تنگ دستی کی شکایت تو کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں، یا جاب نہیں ہے میرے ہاتھ میں، لیکن وہ ایسے طریقے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کے مطابق ان کی شان سے تھوڑے سے نچلے درجے کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس کام کو کروں گا تو میری شان گھٹ جائے گی۔ نکمے بیٹھے رہ کر تانے سننے سے شان نہیں گھٹتی ہے، لوگوں پہ بوجھ بننے سے اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دوسروں سے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کوئی چیز حاصل کرنے میں شان نہیں گھٹتی ہے، شان گھٹتی ہے اس پیشے کو اختیار کرنے میں۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سمجھا دیا کہ آپ تنگ دستی کے بارے میں ذکر تو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان ذرائع پہ غور و تفکر نہیں کیا جن کے ذریعے آپ آرام سے روزی کما سکتے ہیں اپنی محنت سے، اپنے کسب سے۔ تو آپ جائیے بازار میں اور ایسا کام کریں۔ تو لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے ہمارے وہ نوجوان کہ جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، اور اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، جاب ملتی نہیں ہے، تو پھر شیطان بھی وسوسے ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ فلاں جرم کر لو، فلاں جرم کر لو۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے ذرائع روزی کے اختیار کرے، اور ان کو اختیار کرنے میں بالکل شرم و جھجک محسوس نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ پھر ساتھ ساتھ کوئی جاب مل جائے تو ٹھیک ہے، پارٹ ٹائم جاب بھی انسان کر لے، لیکن جب انسان جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں عام محاورے میں جی حرکت میں برکت ہے، تو تھوڑی سی حرکت کر کے دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی پیدا فرمائے گا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں تو انشاءاللہ روزی کے ذرائع کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نوجوان نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، تو لہٰذا اگر کوئی بیچارہ مثال کے طور پر چھوٹی سی جگہ پر کوئی ایک ریڑھی لگا کر کوئی سودا بیچ رہا ہے، تو اور اگر ہم ایک نوجوان سے کہہ دیں کہ آپ بھی ایسا کر لیں تو کہے گا وہ ہو جی میرے تو یہ شان کے خلاف ہے کہ میں کسی جگہ کھڑے ہو کر کوئی چیز بیچوں۔ حالانکہ یہ شان کے خلاف اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب تک آپ بے روزگار ہیں، کوئی بھی چیز لے کر اگر آپ مشورہ کر کے کوئی چیز بیچیں، جیسے اب یہ مارکیٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر
اس طرح نہیں کہ راستہ روک لیں، یہ تو منع ہے، اللیگل ہوتا ہے، ویسے بھی گورنمنٹ اس کو منع کرتی ہے، لیکن اگر جگہ وہاں پر ہے اور آدمی تھوڑی بہت کوئی چیز لے کر کسی دکاندار سے مطلب رینٹ وغیرہ طے کر کے اس کے دکان کے کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے بہت سی چیزیں کھول لیتے ہیں، شاپس چھوٹی چھوٹی کھول لیتے ہیں، اور یا چھوٹی سی ایک چھاوڑی جیسی لگا لی مثال کے طور پہ، جیسے طارق روڈ پہ آپ ہمارے کراچی میں چلے جائیں تو فٹ پاتھ پہ بھی بہت سارے لوگ، لیکن اگر راستہ روک رہا ہوں، میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں، اگر راستہ روک کر انسان لوگوں کو تکلیف پہنچا کے سودا بیچ رہا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں، یہ بے مکروہ ہے، لیکن ہے بہرحال اس کا نفع حلال ہوتا ہے، لیکن یہ بے کا انداز اختیار کرنا مکروہ ہے، لیکن انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے، ایسی بہت سے مطلب چیزیں ہوتی ہیں سپلائی کرنی ہوتی ہیں دکانوں پر، اب کون جا کر یہ فلاں چیز سپلائی کروں، میں جا کے سپلائی کروں، ارے بھئی اس میں کیا مشکل ہو گئی ہے؟ اگر آپ کے پاس اسکوٹر ہے، آپ مارکیٹ میں کسی جیسے کاسمیٹک وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو سارا سال چلتی رہتی ہیں، آپ یہ کسی کمپنی سے یا کسی چھوٹا کاروبار کرنے والے سے جیسے ریکویسٹ کر دیں، وہ آپ کو مال دے، آپ دکانوں پہ دیں، وہاں سے پھر قیمت لے کر اس تک پہنچائیں اور اپنے کچھ حاصل کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تھوڑی سی انسان محنت کرے تو کچھ نہ کچھ انسان کر سکتا ہے، اگر تھوڑا سا سمجھدار ہیں، جیسے ابھی پرندوں کی مارکیٹ لگتی ہے، مختلف اور جگہوں پہ مختلف چیزیں جیسے اتوار بازار وغیرہ ہیں، اس میں کوئی کام کر لیں، تھوڑی سی اگر اچھی ڈیلنگ ہے تو ایک چیز خریدیں، اسی بازار میں دوسری چیز بیچیں اور اس طرح نفع کما لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر بھائی کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا، یعنی آپ نے یہ معاشی عدم استحکام ختم کرنے کا بہترین طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے فرمایا جو انصار صاحبہ ہیں جو مدینے کے تھے وہ ایک مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنا لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن انصاری صحابی کے ساتھ تھے کہ آپ کا بھائی چارہ ہوا، ان انصاری صحابی نے آپ کو آفر کی کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند آئیں آپ مجھے بتائیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ شادی کر لیں، کیونکہ سرکار نے آدھا مال دینے کا کہا ہے اور یہ میرا کل مال ہے، اس میں سے آدھا آپ کا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوددار صحابی تھے اور بزنس مین بہت اچھے تھے، آپ نے فرمایا کہ اے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے اہل میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے بتا دیا، آپ بازار گئے، ایک سے چیز خریدتے تھے اور وہیں پہ کچھ دیر بعد جب جیسے لوگ آتے ہیں وہاں پہ تو بازار تھا، دور دور سے آتے تھے لوگ، دوسرے سے ڈیلنگ کر کے تھوڑے سے پروفٹ کے ساتھ اس کو بیچ دیا، پھر کوئی چیز خریدی پھر دوسرے کو بیچ دی، اس طرح ایک ہی دن میں آپ نے اچھا خاصا نفع کما لیا۔ تو یوں تھوڑا سا انسان کوشش کرے، بہرحال میں تو صرف ایک راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی آپ کس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا پیچیدگیاں وغیرہ ہیں، یہ تو سب آپ جب پریکٹیکل کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا، لیکن انسان کچھ کرے، کچھ سوچے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے ہوا، یعنی ایک شخص تھا جس نے کچھ غلہ رکھا ہوا تھا، جیسے بوری کے اندر گندم تھی، اور سرکار پاس سے گزرے تو آپ نے اس میں دست مبارک داخل کیا، یعنی گندم کے اندر اس طرح ہاتھ ڈال دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کی انگلیوں میں نمی محسوس ہوئی، یعنی اندر گیلی گیہوں تھی، اوپر خشک تھی لیکن جب ہاتھ ڈالا تو اندر گیلا پن لگا۔ فرمایا کہ اے اناج والے یہ کیا ہے، کہ آپ نے گیلی گندم رکھی ہوئی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی تھی، یعنی بارش گر گئی تھی تو میں نے اس کو دھوپ میں رکھا ہوا ہے، اوپر والی خشک ہو گئی نیچے والی گیلی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا اس غلے کے بغیر اس غلے کو اوپر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو یہ معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ وہ صحابی دھوکہ دے رہے تھے، بلکہ ان صحابی کی وہ گندم گیلی ہو گئی تھی، انہوں نے دھوپ میں رکھ دی، اوپر کی خشک ہو گئی، نیچے کی بھی آہستہ خشک ہو رہی تھی، اگر وہ بغیر بتائے وہ بیچ دیتے تو پھر قابل گریفت تھے، ابھی انہوں نے بیچا نہیں تھا، نہ کسی کو جھوٹ بولا تھا کہ یہ سوکھی گندم ہے، کیونکہ گیلی گندم بھاری ہو جاتی ہے، اس میں وزن ہو جاتا ہے، اور سوکھی گندم کا وزن کم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے، سرکار تو پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی عطا سے جتنا اللہ نے بتایا، اوپر سے خشک ہے، آخر کیوں آپ نے ہاتھ ڈالا؟ اسی لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی تھی کہ اندر سے گیلی ہوگی، تو آپ نے ہاتھ ڈالا، گیلا پن آیا۔ تو یہ اب ایک دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے بوری دکھائی کہ جی خشک ہے، اور وہ وزن کر کے دے دی، اندر سے گیلی گندم ہے تو بہت زیادہ وزن بن جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ اس کو سامنے کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ اس میں دو باتیں ہیں جو آخر میں فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ اصل میں ملاوٹ کے بارے میں خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ مختلف چیزوں میں ملاوٹ کر کے کل چیز کو اصل قرار دے کر بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن یہ اظہار ناراضگی اور اظہار بیزاریت ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ دفع ہو جا، تیری حرکتیں خراب ہیں، آج سے تو میرا بیٹا نہیں۔ تو باپ کے انکار کرنے سے کوئی بیٹا ہونے سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن یہ اظہار نفرت ہے، اظہار کراہت ہے۔ یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے بازوں کے ساتھ کیا۔ ایک بات یہ، لیکن دوسری سرکار نے کیا فرمایا، تم نے ایسا کیوں نہ کر دیا کہ نیچے والی کو اوپر کر دیا ہوتا کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ گیلی گندم کو اوپر کر دیتے اور پھر کوئی اس گیلی گندم کو دیکھنے کے باوجود خرید لیتا تو پھر کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ اب دھوکہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی چیز میں ملاوٹ کرتا ہے اور سامنے والے کو بتائے بغیر یا جھوٹ بول کر کل کو صحیح قرار کر کے بیچ دے تو یہ دھوکہ ہے، اور یہ اس کی جو رزق آئے گا وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں ملاوٹ کر کے اس کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ملاوٹ کی ہے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے گیلی گندم کو اوپر کر کے دکھا کر پھر سودا بیچنا۔ اب سامنے والے کی مرضی ہے، وہ گیلی لے چاہے سوکھی لے، اب دھوکہ نہیں ہے، اب جائز ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیں، مثال کے طور پہ کوئی دودھ میں پانی ملاتا ہے، اگر وہ نہیں بتاتا، آپ نے کہا جی 1 کلو دودھ دے دیں، اس نے کہا یہ 1 کلو دودھ ہے، تو بالفرض اگر 3 پاؤ دودھ تھا اور 1 پاؤ پانی تھا تو 1 پاؤ کے جو اس نے پیسے لیے وہ اس پہ حرام ہے، کیونکہ وہ تو پانی تھا، دودھ تو تھا نہیں، تو یہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر دودھ والے یہ بتا دے کہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، اس میں ہم لوگ ہوتا یہ جی ہر دودھ میں پانی ملتا ہے، جو کہے کہ میں خالص بیچ رہا ہوں جھوٹا ہے پکا۔ ہم ایسی کرتے ہیں کہ 3 پاؤ دودھ ہے اور 1 پاؤ پانی ہے، اور اس مکس کے میں اتنے پیسے لوں گا، بتا دے، ظاہر کر دے، تو یاد رکھیں کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ پانی بھی ایک مال ہے، دودھ بھی ایک مال ہے، وہ دونوں کو ملا کر اگر بیچ رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ یہ دودھ پانی ملا ہوا ہے، تو پھر اس کی روزی بالکل حلال ہوگی۔ اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ دودھ والے پانی ملاتے ہیں، تو جب یہ معروف ہو گئی ہے کہ پانی ملاتے ہیں تو کیا اب بھی ہر گاہک کو بتانا ضروری ہوگا؟ دیکھیں، لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کتنا ملایا جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ ملاتا ہے، کوئی بہت ہی کم ملاتا ہے، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کہ ایسی چیزیں دودھ میں ڈال دی جاتی ہیں پانی ملانے کے باوجود جو دودھ کو گاڑھا کر دیتی ہیں، اور لگتا ہے ایسا جیسے خالص دودھ ہے۔ غالباً سنگھاڑا ہوتا ہے، سنگھاڑے کا آٹا میں نے سنا ہے شاید کہ اس طرح ڈال دیتے ہیں تو وہ ذرا گاڑھا دودھ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ان کے پاس ذرائع دودھ والے بہتر جانتے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والا کسی بھی طریقے سے دھوکے میں مبتلا ہو سکتا ہے تو ہر اس خبر کو اس کے سامنے یعنی خبر سامنے رکھنا، ہر وہ حقیقت سامنے رکھنا جس سے دھوکہ ختم ہو جائے اور وہ ہر شے پر مطلع ہو جائے، بس یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر یہ معروف ہے، مشہور ہے کہ یہ دودھ والے پانی ملاتے ہیں، لیکن یہ تو معروف نہیں کہ کتنا ملاتے ہیں، تو اس شخص کو بتانا ہوگا کہ میں کتنا ملاتا ہوں۔ پھر اگر وہ بیچتا ہے تو بالکل شرعاً جائز ہے، یعنی اس کا جتنا نفع لے رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ لوگ مطلع ہونے کے باوجود خرید رہے ہیں، اگر نہ خریدیں کسی اور سے جا کر لے لیں۔ تو اس لیے اگر کوئی چیز ملاتا ہے آدمی تو وہ اس کو ظاہر کر دے۔ اسی طریقے سے کالی مرچوں کے اندر پپیتے کے بیج، یا کوئی اور ایک مجھے کوئی بتا رہا تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ وہ کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے، اسے مکس کر دیتے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں۔ لال پسی ہوئی مرچوں کے اندر لکڑی کا برادہ رنگ کر ملا دیا جاتا ہے، لوگوں کی یعنی زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں، اب اگر کوئی مرچیں بیچ رہا ہے اور کہے کہ جی اس میں برادہ بھی ملا ہوا ہے اور مرچیں بھی ہیں اور یہ اتنے روپے کلو، تو یہ بالکل صحیح ہے، لیکن پھر اس کا برادہ بنا دیں گے لوگ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑیں گے نہیں کہ تو ملاوٹ والی بیچ رہے ہو، حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملاوٹ والی یہ بیچ رہے ہیں، خاموشی سے لے لیں گے،
اور اگر کوئی دیانتداری سے بتائے گا تو اس کو مارنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہی تعلیم فرمائی کہ اگر تم اس عیب دار گندم کو ظاہر کر دیتے تو پھر تم اس دھوکے سے فارغ ہو جاتے، اس دھوکے والی کیفیت پیدا کرنے سے بری ذمہ تصور کیے جاتے اور تمہارے لیے نفع جائز ہوتا۔ تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے اور سامنے والے کو بتا کر پھر بیچتا ہے تو اس کا سودا بیچنا بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اس میں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی چیز میں ایسی خراب چیز ملا دیں کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو اور پھر آپ نفع لے رہے ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مرچیں ہیں، اس میں برادہ، آٹے کا برادہ، یہ لکڑی کا برادہ رنگ کر ڈال دیا، تو اب برادہ کیا بیکار چیز ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ تو غلط ہوگا کہ آپ اس کی قیمت لے رہے ہوں۔ پھر آپ کو بتا کر مرچوں کی قیمت آپ لے سکتے ہیں کہ 1 کلو مرچیں مثال کے طور پر، اور اس میں 2 چھٹانک برادہ ہے، تو 2 چھٹانک برادے کو نکال دیں، اب جتنی مرچ بچتی ہے اس کی قیمت آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن دودھ میں جو پانی ملایا جاتا ہے تو پانی اپنی قیمت رکھتا ہے، کیونکہ قیمتی شے ہے، بکتا ہے ہمارے یہاں پانی دیکھیں، اور اسی طریقے سے دودھ، اس میں آپ ٹوٹل کو دودھ قرار دے کر، لیکن اس طریقے سے کہ ظاہر کر دیں کہ بھئی دودھ اتنا ہے اور پانی اتنا ہے، اور اب میں اس کے 1 کلو اتنے لوں گا، تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ پانی پیا جاتا ہے، دودھ بھی پیا جاتا ہے، لیکن لکڑی کا برادہ کھایا نہیں جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بیکار شے کہ جو قابل نفع نہ ہو، اس کے قیمت تو ہم نہیں لے سکتے، اس میں پھر اصل کی اطلاع دینا بھی ضروری، اور اصل کی قیمت لیں، بس اس ملاوٹ کی نہ لیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن کوئی ایسی شے ملائی کہ دونوں چیزوں سے استفادہ جائز ہے یا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور دونوں ہی قابل استعمال چیزیں ہیں، پھر آپ دونوں کو مکس کر کے اور بتا کر پھر اس کا نفع ٹوٹل لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کچھ اور روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو تجارت سے متعلق ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس بڑا قلیل ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اور ذکر کریں گے۔